بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ خدا نخواستہ کسی بیماری کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد سے آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ پیاری عزیزو، آئیے گا صبح کے وقتوں میں یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اگر آپ یہ 3 عمل کر لیں، یعنی 3 وظائف جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ ہمارے رب کی 5 وقتہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ایسے وظائف، کچھ ایسے عملیات کرتے رہنا چاہیے جو رب کی بارگاہ میں جب بھی کوئی دعا کی جائے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہی ہو گئے۔ تو پیاری ہے، جو یہ چند ایسے وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی کہ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کیے اور تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کیے تو انشاءاللہ آپ کے دنیا بھی اور آخرت کے تمام معاملے بننے لگیں گے، تمام کام آپ کے غیب سے ہونے لگیں گے۔ یہ وہ وظائف ہیں جو بڑے آسان ہیں، لفظوں میں بھی آسان ہیں بہت زیادہ، اور بہت ٹائم کے لمبے لمبے وظیفے نہیں، بہت چھوٹے چھوٹے مختصر وظیفے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کیے تو انشاءاللہ آپ کے دنیاوی معاملات اور آخرت کے معاملات سب بننے لگیں گے۔ بہت چھوٹے وظائف ہیں۔ آپ کی خدمت میں 3 ایسے وظائف جو بہت زیادہ فجر کی نماز کے بعد اگر کیے جائیں تو ہمارے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے، اور جیسا ہم سوچیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ویسے ہی انتظامات فرمائے گا۔ تو آئیے گا سب سے پہلا وظیفہ، جیسے کہ حدیث پاک میں مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفار استغفار تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق گھر دوڑ کر آتا ہے۔ استغفار انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ انسان تو گناہوں کا مرکب ہے نا، گناہ وہ کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ استغفار کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور زیادہ نہیں پڑھنا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص استغفار کرے گا فجر کی نماز کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ خاص فضل ہوگا، اور استغفار مال کو بڑھاتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اس کے درجوں کو بلند کر دیتی ہے۔ اب پیاری ہے جی، یہ بھی سمجھ لیں کون سا استغفار ہے۔ میری بہنیں باز تو جو اچھی پڑھی لکھی ہیں اور جن کو قرآن پاک کی صورتیں اور آیتیں یاد ہیں تو وہ تو پڑھ لیتی ہیں، لیکن بعض میری بہن جو اتنا علم نہیں رکھتی تو وہ استغفار 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 اس طرح پڑھتی ہیں۔ اس طرح نہیں پڑھنا ہے، اتنا صرف اس کا پہلا کلمہ اتنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن اگر آپ اسے زیادہ بھی کر سکتی ہیں تو اس طرح کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اس طرح پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ورنہ جو میری بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں، جو میری بہنیں اتنا نہ پڑھ سکیں تو صرف اتنے ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ، اور پڑھنا کتنا ہے، صرف 100 مرتبہ۔ اس کے بارے میں سنن ابو داود کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استغفار آسمانوں اور زمینوں کے خلے کو نیکیوں سے بھر دیتی ہے۔ استغفار پڑھنے والے کا مقام بلند ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی تمام نعمتیں اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے۔ اگر زیادہ بارش نہ ہو، سوکھا پڑ جا، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے عرض کیا، پیاری جو اگر بارش نہ ہوتی ہو، رزق میں تنگی ہو، تب بھی استغفار کیا کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت رحمتیں بندوں پر انڈیلتا ہے اور ان کے گناہ کو انہیں معاف کر دیتا ہے۔ پیاری جو یہ پہلا وظیفہ ہے۔ دوسرا، آئیے گا سماعت کریں، دوسرا وظیفہ ہے فاطمہ کی تسبیح۔ فاطمہ کی تسبیح ہر میری بہن میرے بھائیوں کو یاد ہوگی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پیاری جو فاطمہ کی تسبیح کا ذکر صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، فاطمہ تم یہ تسبیح کیا کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے خاص فرمائی ہے۔ تو جو پیاری جو جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ اس تسبیح کو بڑے ہی اس سے پڑھتی تھی، بڑی توجہ کے ساتھ پڑھا کرتی تھی، اور اس تسبیح کے خاص پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ لفظ نازل ہوئے، یہ کلمے نازل ہوئے تو فاطمہ کے نام سے، فاطمہ کے لیے، تو فاطمہ کی تسبیح سے یہ مشہور ہیں۔ یہ کلمے بڑے آسان ہیں لفظاً کہنے میں، سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں، اور اللہ اکبر پڑھیں آپ 34 مرتبہ۔
تو اس تسبیح پڑھنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار سبحان اللہ کہنے پر انسان کے نام سے جو بندہ پڑھتا ہے اس کے نام سے ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ تو پیاری یہ جو 33 مرتبہ اگر آپ نے پڑھی تو ہزاروں روپے، لاکھوں روپے سے زیادہ اس کا بینیفٹ صدقہ دینے کا ہوتا ہے۔ جو اس تسبیح کو پڑھے گا فاطمہ کی تو اس کو ثواب ملے گا، اس کو ثواب اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ملتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی تسبیح ہم پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے نام اعمال میں صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس تسبیح کو ضرور پڑھیے گا۔ فاطمہ کی تسبیح صرف میں پھر بتاؤں 33 مرتبہ آپ کو پڑھنے ہیں۔ اللہ 33 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ آپ کو اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یعنی یہ جو آئیے گا اب اس کا تیسرا جو عمل آپ کو صبح کو کرنا ہے وہ یہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 30 دعائیں قبول فرمائے گا، دنیا میں 30 آخرت میں اور 30 موت کے وقت۔ پیارے یہ جو اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے نا، پیارے یہ جو تیسرا عمل ہے درود پڑھنا، درود ابراہیمی۔ درود پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار اگر کوئی شخص درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھتا ہے اور 30 گناہ اس کی مٹا دیتا ہے اور 30 درجے بلند کر دیتا ہے۔ پیاری جو درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وظائف قبول ہوتے ہیں، اور درود یہی پڑھنی ہے آپ کو، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس طرح آپ کو پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اتنا آپ کو پڑھنا ہے درود ابراہیمی، اور کم سے کم آپ ایک تسبیح پڑھیں، ایک تسبیح آپ استغفار کی پڑھیں اور ایک تسبیح آپ درود شریف کی پڑھیں، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ صبح کے عملیات ہیں، اور صبح کو آپ انشاءاللہ آپ کرتے رہیں نا تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی، پورے آپ کا تمام جو آپ کے گھر کے ماحول ہیں پورے بدل جائیں گے، آپ کے بچے بھی، آپ بھی ان تسبیحوں کو کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا اور آپ پر اپنا خاص فضل فرمائے گا۔ پیاری امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور کریں گے۔ اگر یہ کلپ آپ کو پسند آیا اور اس میں آپ کو کچھ علم حاصل ہوا تو اسے آگے بھی میری بہنوں کے پاس شیئر کیجیے گا اس کلپ کو، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔